السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سورت کو میں ایک بار پھر سے واپس دہراتا ہوں اور آپ سارے لوگ اس سورت کو پڑھو، سورہ فاتحہ کو، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور زور سے پڑھو، بلند آواز سے پڑھو۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو پھر سے پڑھو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ یہ مکی سورت ہے۔ کچھ سورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ مکی ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو یہ سورت کا نام سب سے پہلے آتا ہے، جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے آغاز، شروع کرنے کے، ہے نا، ابتدا کرنے کے، اسی لیے اسے الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، اور بہت سارے نام اس سورت کے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلا ام القرآن، سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن بھی ہے، السبع المثانی بھی ہے، القرآن العظیم بھی ہے، الشفا بھی ہے، الرقیہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یعنی میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت، ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے آدھا، اور نصف حصے میں دعا، مناجات جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ یعنی 7 صورتیں ہیں تو 3.5 آیت میں اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی حمد، اس کی ربوبیت، توحید بیان کی گئی ہے، اور پھر 3.5 آیت کے اندر دعا، مناجات، بندہ رب العالمین سے کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے نا، وہ بندے کی جو ہے دعا ہے 3.5 آیتوں میں۔ تو اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جس نے سورہ فاتحہ، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام، امام کے پیچھے ہو یا مقتدی امام کے پیچھے ہو، ہے نا، یا اکیلے تنہا نماز پڑھ رہا ہو، سری نماز ہو یا جہری، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اس عموم کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی. نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها، تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. ابو داؤد اور ترمذی نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ بها بام القرآن فهي خداج ثلاثا غیر تمام، جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا انا نکون وراء الامام، امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، امام کے پیچھے تم صرف سورہ فاتحہ اپنے دل کے اندر پڑھو. کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اپنے دل کے اندر پڑھو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اب کیسے پڑھیں؟ امام جب ٹھہر کے پڑھتا ہے سورہ فاتحہ تو جو موقع دیتا ہے اس موقع کے اندر پڑھ لو. ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام اگر سورہ فاتحہ جلدی پڑھا تو جب وہاں سورت شروع کرتا ہے تو بیچ میں تھوڑا وقفہ کرتا ہے نا، وہاں پڑھ لیا کرو. بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوگی. اب دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کیا ہے؟ رب العالمین، جو ساری کائنات کا، سارے جہان کا پالنے والا. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. کون مالک ہے؟ اللہ رب العالمین مالک ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت بیان کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے. مالک یوم الدین، یہ کتنا ہو گیا؟ یہ 3.5 آیت ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا مالک یوم الدین تک ہے نا، بدلے کے دن قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ آیت نمبر 4 ہے. لیکن قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالی. اب یہاں سے دیکھو ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے یہاں پر ہے نا، عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل، عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار. اور بقول ابن کثیر، شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے نا، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو اس کے مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی وہ بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو ہے نا. سیدھی ہی عبارت ہے نعبدک و نستعینک، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالی نے یہاں مفعول کو فعل پر مقدم کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے
اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ یہ بلند پیشانی جھکاؤ تو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکاؤ، ہے نا، اور اگر کچھ مانگنی ہے تو مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگو، کسی اور سے نہیں، ہے نا۔ اس بات کی، ہے نا، اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے کہ جب بندہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر بندے کو، ہے نا، یہاں معبودان باطلہ کی مکمل طور سے نفی کر دی گئی ہے نا، ایاک نعبد، ہے نا، اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے نا۔ یہاں بالکل ختم ہو گیا معاملہ۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی عبادت، کسی غیر اللہ کے سامنے پیشانی جھکانا ٹکانا درست نہیں ہے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں، سمجھ لیں، اللہ رب العالمین سے مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب بندہ پھر کیا کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سچی راہ دکھا، کیا ہے، سچی راہ، سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا، ہے نا، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے، یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گروہ ہے، کون کون سے لوگ، ہے نا، کس کے راستے پر چلا؟ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد انبیاء کا ہے، شہداء کا، صدیقین اور صالحین کے راستے، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہوا کہ اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر، شہداء کے راستے پر اور صدیقین اور صالحین کے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم کا معنی۔ اور ہے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 کے اندر ہے، اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ تو اس طریقے سے یہ پتہ چل گیا کہ صراط الذین انعمت، ہے نا، صراط الذین انعمت سیدھے راستے پر چلا، کون لوگوں کے راستے پر، ہے نا، صدیقین، شہداء، انبیاء، صالحین کے راستے پر چلا، ہے نا۔ اب اس کے بعد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہے نا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا، ہے نا، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور ہے نا، نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے برگزشتہ ہو گئے، یعنی راہ حق سے بھٹک گئے، راہ حق سے، ہے نا، دور چلے گئے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ تو میرے بھائیوں، یہ رہا، ہے نا، صراط الذین انعمت کا معنی مفہوم کہ اللہ ہمیں، ہے نا، انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے راستے پر چلا۔ اور اب یہ ہے مکمل سورہ فاتحہ کی جو ہے نا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کا معنی، اس کے مفہوم، ہے نا۔ تو بندہ یعنی 3.5 آیت میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، ربوبیت، بادشاہت کا بیان ہے، اور 3.5 آیت کے اندر بندہ اللہ رب العالمین سے، ہے نا، دعا کرتا ہے، مانگتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے اپنا قہر نازل کیا، اپنا غضب نازل کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس سورہ فاتحہ کو سمجھ کر اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔